السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے، جو کہ ریسنٹلی انہوں نے پچھلے 1.5-2 مہینوں سے ان کی کوشش جاری تھی کہ ایک قومی جرگہ کروایا جائے۔ 11 اکتوبر کا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ اس دن جرگہ ہوگا، اور جرگے میں انہوں نے جناب یہ جتنے بھی اپنے ایشوز تھے پشتون قبائل کے، چاہے وہ بلوچستان کے حوالے سے ہوں یا کے میں جو پٹھان رہتے ہیں وہاں کے ہو، تو جو مسنگ پرسن ایشوز تھا یا ان کے رائٹس تھے یا جتنے لوگوں کو اٹھایا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، ان سب کے ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے قبائل کے الگ الگ ٹرائبس کے لیڈروں کو انوائٹ کیا تھا منظور پشتون صاحب کی جانب سے کہ اس کا ایک خصوصی بالکل اینڈ ایک فیصلہ کیا جائے، اختتام پہ اس چیز کو پہنچایا جائے۔ کیا یہ ریاست ہمیں حق دے گی یا نہیں دے گی؟ اگر نہیں دے گی تو پھر اس میں ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو جناب یہ تیاریاں تو مکمل ہو گئی تھی بالکل۔ اکتوبر کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ پچھلے 2-3 دنوں سے انہوں نے کیمپ لگایا تھا جمرود تحصیل میں کے میں۔ تو وہاں پہ خیبر پختونخوا میں بدھ کے دن پولیس ریڈ کرتی ہے ان کے کیمپ پہ، تو بالکل ہی ان کے کیمپ تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی میں شیلنگ کر دیتے ہیں، ہوائی فائرنگ کر دیتے ہیں، جس میں سے زیادہ نقصان تو نہیں ہوا لیکن مائنر انجریز کافی ایکٹیوسٹ کو آئی ہے۔ تو البتہ لیکن ان کو لگا تھا کہ میدان چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو یہ تو بہت ایک ان ایکسپیکٹڈ سین ہوا ہے ان کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، کیونکہ وہ لوگ میدان چھوڑ کے نہیں گئے۔ انہوں نے یہ چیز بالکل ایک مائنڈ میں بنا کے رکھ دیا ہے، انہوں نے اپنا ایک بلیف بنا دیا ہے کہ یار ہم یہ کر کے جائیں گے، اور یہ جو قومی جرگہ یہ ہو کے ہی رہے گا۔ تو اسی ریڈ کے دوران انہوں نے یہ پچھلے 3-4 دنوں میں خیبر پختونخوا کے الگ الگ علاقوں میں کافی گھروں میں انہوں نے ریڈیں کیے ہیں، جہاں پہ پی ٹی ایم ایکٹیوسٹ کو گرفتار کیا جا رہا ہے الگ الگ علاقوں سے۔ تو جناب ہوتا کیا ہے کہ آرڈر آتا ہے فیڈرل انٹیریئر منسٹری کی طرف سے، یہ آرڈر ڈائریکٹلی آتا ہے چیف سیکریٹری کے کو، کہ بغیر کسی کو انوالو کیے ڈائریکٹ چیف سیکریٹری آف خیبر پختونخوا کو یہ آرڈر آتا ہے، اور وہ چیف سیکریٹری جو ہیں وہ ڈائریکٹ آرڈر دیتے ہیں پولیس کو کہ آپ اس کو بالکل روک دیں، پریشر ڈالیں ان پہ، ہو سکے تو شیلنگ کریں۔ وہ تو خیر انہوں نے کر دی تھی، لیکن ایسا وہ ظاہر سی باتیں انہوں نے ہٹنا نہیں ہے، عدالت تو ہو کے رہے گی۔ لیکن یہ جو فیڈرل انٹیریئر منسٹری کے حوالے سے جب چیف سیکریٹری کو بتایا گیا تھا، اور یہ ایک خط کے تھرو آیا تھا، خط آپ کے ساتھ میں اسکرین پہ سامنے شیئر کر دیتا ہوں، میں آپ کو اردو میں تھوڑا اس کی تفصیل دے دیتا ہوں کہ پی ٹی ایم ایک تنظیم کے طور پر ریاست اور اس کے اداروں کے خلاف نفرت اور تحقیر کو بھڑکانے کی سرپرستی اور مدد کرنے میں ملوث پائی گئی تھی، جبکہ فرقہ وارانہ اور نسلی جذبات کا استحصال کیا گیا تھا، اور اس مقصد کے لیے لٹریچر، پرنٹ اور الیکٹرانک اور دیگر مواد کا بھی استعمال کیا گیا۔ اچھا جی، یہ وہی پرانی باتیں چل رہی ہے کہ پی ٹی ایم ایک ایسی ایکٹیوسٹ ہے جو کہ ریاست اور ریاست کے اداروں کو کمزور بنانے میں لگی ہوئی ہے، اور تھریٹ ہے یہ گورنمنٹ کے لیے۔ تو ایکچولی میں اتنا ٹائم ایک پیشنس کے ساتھ ایک تنظیم چلنا، اچھا تنظیم جو ہوتی ہے، ویسے دنیا میں تنظیم کی جو ایج ہوتی ہے آلموسٹ تقریباً 2 سال ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پشتون تحفظ موومنٹ نے جس طرح سے اتنے سالوں سے ایک پیشنس کا مظاہرہ کیا ہے، اتنے لوگوں کو کھونے کے باوجود، چاہے وہ پی ٹی ایم ایکٹیوسٹ تھے یا چاہے وہ عام شہری تھے، اتنے لوگوں کو کھونے کے باوجود جو انہوں نے پیشنس دکھایا ہے، اور اس پیشنس کو لے کے انہوں نے یہ ایک اسٹیپ اٹھایا ہے کہ ہم آخر میں تو ہم فیصلہ اپنے جرگے پہ کر لیتے ہیں، ہم پختون جتنے بھی ہیں وہ خود یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کرنا کیا ہے ہمیں۔ تو خیر کیبی گورنمنٹ جو ہوتے ہیں، جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے، محمد آصف، وہ کہتے ہیں کہ جناب چیف سیکریٹری کو ڈائریکٹ آرڈر ریسیو ہوا تھا، اور اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور لیکن ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہوگا، کیا ان پہ پولیس اور جو چیف سیکریٹری ہے کے کیا ان پہ کیس ہوگا، کیونکہ یہ انہوں نے بائی پاسنگ کی ہے پروونشل گورنمنٹ کی، بغیر پروونشل گورنمنٹ کو بتائے انہوں نے کتنا بڑا اسٹیپ اٹھایا ہے، تو کیا اس میں کوئی کیس ہوگا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ تو ایک لاء کو ہی فالو کرتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ کیا ہے۔ ایکچولی اگر لاء کو دیکھا جائے تو بالکل یہ اگر آپ دیکھیں کہ یار کس طرح سے انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ ایک بغیر پروونشل گورنمنٹ کو انوالو کیے ہوئے صرف ایک چیف سیکریٹری کو بتاتی ہے، اور چیف سیکریٹری آگے جا کے بالکل ایک پولیس کو آرڈر دے دیتی ہیں کہ جناب آپ شیلنگ کر دیں عام عوام پہ،
اور یہ بالکل لا کے اگینسٹ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کوئی ایکشن تو نہیں لیا جائے گا، وہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایک حیرت کن والی بات ہے کہ ساتھ ساتھ علی امین گڈھپور صاحب اس وقت جناب چیف منسٹر کے عہدے پہ تو ہیں، لیکن ان کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ جو ہونے جا رہا ہے کے بی کے میں، خیبر پختونخوا میں، جو ابھی وہ ہوگا، جو پشتون قومی عدالت جرگہ لگے گا، یہ کوئی ایک عام ایونٹ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، یہ ایک ریپرزنٹیٹیو ہے آپ کا، جو آپ کے ملک کے ریپرزنٹیٹیو ہے پشتون، وہ آپ سے ایک رائٹس مانگنے کے تحت اتنا بڑا جرگہ کرانے جا رہے ہیں۔ تو جناب اس میں علی امین گڈھپور صاحب جناب یہ آپ کے صوبے کے اندر ہونے جا رہا ہے، اور آپ اس پہ کوئی ایکشن آپ نے لیا نہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ علی امین گڈھپور صاحب خود کبھی خان صاحب کو رہا کرانے میں لگے ہوئے ہیں، دھمکیاں دینے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بعد میں معافی مانگتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو پتہ ہوگا اوبویسلی کہ یار ایک چیف سیکریٹری کو لیٹر آیا ہوا ہے، لیکن خیر وہ اتنی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ اتنے اہل نہیں ہے کہ وہ اس کو روک دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کون کس کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، کون کس طرح سے ان آرڈر کو بائی پاس کرواتے ہیں۔ خیر پولیس نے جو ایکشن لیے پی ٹی ایم کے اگینسٹ، یہ سیکشن 11 اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے اگینسٹ لیے ہے، اور ساتھ ہی میں کراچی میں بھی انہوں نے نصر اللہ ترین صاحب جو ہیں کراچی میں پی ٹی ایم کے جو لیڈر ہیں، نور اللہ ترین انہوں نے بھی بتایا کہ 8 بندوں کو کراچی میں بھی انہوں نے پی ٹی ایم ایکٹیوسٹ کو گرفتار کیا تھا، اس میں بھی انہوں نے ٹیررزم ایکٹ کے تھرو ان پہ پرچے کیے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں جناب، ان کو ذرا اس سے بڑا خطرہ ہے عوام کو اور عوام کو بڑا خطرہ ہے، تو جناب اس کو ذرا جلدی سے اندر کیجیے۔ تو یہ سچویشن جو ہے یہ بالکل ایک الگ موڑ لے لے گی، میں بھی یہ سول وار کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ دیکھیں جی، یہ 11 اکتوبر پر تو جو چیز ہونی ہے وہ تو ہو کے رہے گی، اب وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ بہت زیادہ اب ریٹیلیٹ کریں گے اس چیز کو، وہ بالکل یہ تو ہو کے رہے گا، لیکن اس کے بعد جو سٹیپ ہے میں وہ سوچ کے بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح کا رزلٹ آؤٹ ہوگا، یا تو وہ عوام سے بالکل اپنے حق مانگنے کی بات کریں گے، اپنے رائٹس مانگنے کی بات کریں گے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہو یا بلوچستان میں جو مسنگ پرسنز ہیں، تو ریاست کیا کرتی ہے اب ہمیں دیکھنا یہ ہے۔ ریاست نے جناب اپنا پہلا کارڈ تو انہوں نے کھیل دیا ہے جناب، وہ جو پریشر والا ہوتا ہے، تھریٹس والا ہوتا ہے، ایکٹنگ لائک اے ماس مرڈرز، تو وہ تو انہوں نے کھیل دیا جناب، دبا کے انہیں اغوا کر کے یا جیلوں میں ڈال کے، وہ چیز تو ہو چکی ہے، وہ پرانی ہو چکی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت پرانا ہو چکا ہے، یہ ایک جو طریقہ کار ہے یہ اب بالکل اس ماڈرن ورلڈ میں جہاں پہ ایک دنیا ایک سوشل میڈیا کے ساتھ جڑ چکی ہے، تو وہ جو چیز ہے یہ بالکل پرانا ہو چکا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ قومی جو جرگہ جو ہونے جا رہا ہے، قومی عدالت، یہ ابھی بھی پنجاب کے لوگوں میں کافی لوگوں کو نہیں پتہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اویئرنیسز اور جو اس کی میڈیا کمپین ہے وہ بہت کم چلائی گئی ہے۔ ہاں بے شک یہ مسئلہ ایک کے پی کے تک محدود ہے، لیکن جب تک آپ کا جو مین صوبے ہیں وہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، سوشل میڈیا کا سپورٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی میڈیا کمپین، ابھی تو ان کے پاس دن ہے، تو اس کی میڈیا کی کمپین جو ہے وہ بہت اچھے سے ہو سکتی ہے، ان کو چاہیے کہ اس کی بھرپور طرح سے میڈیا کمپین کی جائے، ان کے الگ الگ آرگنائزیشنز ہے، سب آرگنائزیشنز ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے آرگنائزیشنز ہے، پی ایس او، پی ایس ایف، فلانا وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کے بہت سارے ان کے تھرو یہ میڈیا کمپین چلا سکتے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا سٹیپ انہوں نے آلریڈی لیا ہوا ہے، تو یہ چیزیں تو ہو سکتی ہے۔ البتہ کافی لوگوں کو اس چیزوں کا نہیں پتہ، لیکن خیر یہ تو ہو کے رہے گا، اور اب دیکھنا یہ ہمیں، اچھا ایک اور ریزن بھی ہے اس کی میڈیا کمپین میں، یہ نہیں کہ پی ٹی ایم والوں نے بالکل اس کی میڈیا کمپین نہیں کی ہے، کل رات کو بھی میں ایک اکاؤنٹ دیکھ رہا تھا پی ٹی ایم اپڈیٹس کا، جناب اس کے جو وہ لائیو آ رہا تھا تو اس کا وہ لائیو ہی کام نہیں کر رہا تھا، وہ بالکل اس کا اکاؤنٹ ریسٹرکٹ کر دیا تھا 24 آورس کے لیے، بعد میں انہوں نے 1 آور کے لیے ریسٹرکٹ کر دیا تھا، تو یہ چیزیں تو ہوتی رہے گی، لیکن اس میں پھر بھی ان کو میڈیا کمپین کرنی چاہیے، پنجاب کی آڈینس کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے، گلگت بلتستان کے آڈینس کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے، کشمیر کے آڈینس کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے، بلوچستان کے لوگ اس سے بالکل اویئر ہیں، کیونکہ بلوچستان میں جو یوتھ ہے وہ بالکل پالیٹکس میں بالکل کلیئرلی انوالو ہے، ان بھی اور آؤٹ سائڈ بھی، آن دا فیلڈ بھی انوالو ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی انوالو ہے، یونیورسٹیز میں جو پڑھ رہے ہیں بلوچستان کے اسٹوڈنٹس وہ ہر طرح سے ان چیزوں سے انوالو ہے، البتہ
پنجاب کے اسٹوڈنٹس اور پنجاب کی یوتھ اور پنجاب کی عوام کو بہت کم یہ پتہ ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف رخ لیتے ہیں. اور 11 اکتوبر سے پہلے، آج تو خیر 4 اکتوبر ہے، اس دورانیے میں کتنے اور انسیڈنٹس ہو سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ خطرناک حادثے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ایسا سٹیپ ہے جو کہ ایک ریجن کو بھی چینج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے جس کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں بھی مطلب اس میں جو رائٹس اگر ان کو دوبارہ نہیں دیے گئے یا ان کی بات نہیں مانی گئی، تو میں بھی سول وار کا شکل اختیار کر لے یا میں بھی بارڈر کلوز کر دیں، تو یہ ایک سٹیپ ہو سکتا ہے پشتونوں کی طرف سے. البتہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس چیز کو بہت جلدی سے جلد اس کو ختم کر دیں، اس ایشو کو بالکل سالو کر دیں، اور جو ملوث ہیں اس چیزوں میں ان کو عدالت میں لا کے پیش کر دیں. اور البتہ عدالت میں تب لا کے پیش کریں جب قاضی بالکل آپ کا صحیح بیٹھا ہوا ہو، جج جو ہے آپ کا وہ بالکل کلیئر بندے بیٹھے ہوئے ہوں. تو یہی جناب، یہ ڈاؤن کے سورس کے سارا میں نے بتایا آپ کو ڈاؤن نیوز کے تھرو. اچھا یہاں پہ جی آپ کا وہ ٹائم نہیں لیں گے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.